سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذی، اور جو جاء آیا بالصدقی، سچائی کے ساتھ، وصدق، اور جس نے تصدیق کی، بہی، اس سچائی کی، اولئک ہم المتقون، یہی لوگ بچنے والے ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ذالک، یہ، جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، لیکفر، تاکہ دور کرے، اللہ رب العزت، عنہم، ان سے، اسوأ، برے اعمال، الذی عملوا، وہ جو انہوں نے کیے، ویجزیہم، اور ان کو دے، اجرہم، ان کا اجر، بأحسن، بہترین، الذی، وہ جو، کانوا یعملون، عمل کرتے تھے۔ احباب گرامی، جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی، اس میں انداز اور سوال یہ تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرتا ہے، جو اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، تو سوائے جہنم کے ایسے شخص کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا کردار انسانی زندگی میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، حکم یا کسی چیز سے روکنے کی بات نازل ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس بات کو سچ ماننا بلکہ اس سچی بات پر عمل بھی کرنا، یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جو اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس بات کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے بغیر کسی شرط کے، کوئی شرط نہیں اللہ کے معاملے میں، ہم اللہ کے بندے ہیں، غیر مشروط طور پر ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر اتنا اور اتنا مال دے تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اور اتنا گھر دے، اتنے اور اتنی اولاد دے دے تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں تو غیر مشروط ہو کر۔ اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ اس آیت میں آیا پچھلی آیت کی طرح ہی دو لوگ مراد ہیں، یہ ایک ہی بندہ مراد ہے، تو مختلف اقوال ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب قرآن کی تفسیر میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے، اس طرح کا حصہ قرآن کا ہمارے سامنے آ جائے، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام مفسرین کی بات درست ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی تفسیر قرآن کے اور سنت کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان اقوال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات تب غلط ثابت ہوگی
جو بات ابھی میں نے کی کہ اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں، یہ تب غلط ثابت ہوگی اگر اس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت یا حدیث آ جائے۔ اب یہ بات کیسے درست ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سب سے پہلے جس کو کلمہ پڑھایا اور جس کو مسلمان کیا یا جس کو اسلام کی ہدایت دی، جو آپ پڑھتے ہیں سورۃ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ آخری دم تک اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ وطر میں آپ کہتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو ہدایت والے ہیں۔ تو اس سے مراد سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ، جو بذات خود ساری باتوں کا سرچشمہ ہے اور ساری سچائیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ سچا کلمہ آیا تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے آپ تھے۔ ایک یہ قول ملتا ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، پہلے جاء بالصدق، جو آیا سچائی لے کر، تو اس سے مراد جبریل ہیں کہ وہ وحی لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جبریل آئے اور آپ نے تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تیسرا اور راجح موقف جسے بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ کہ جاء بالصدق سے مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آئے، سچا دین لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے قحافہ کے بیٹے عبداللہ کنیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے، اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ یہ بات کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری، یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا یا انہوں نے آپس میں بیعت نہیں کی تھی، سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، ساری فضولیات اور من گھڑت باتیں، ایک بھی بات کا سر پیر نہیں۔ میرا بھائی وہ پنجابی میں کہتے ہیں رو کے سچے ہونا لے، رو کے سچے ہو جانا۔ وہ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ روتی ہوئی عورت کے اوپر اور مگرمچھ کے اوپر کبھی یقین نہ کرو، یہ چینی کہاوت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندہ جو رو کر سچا ہو رہا وہ ڈنڈی ماری ہوتا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر یا مائک سامنے رکھ کر بندہ دھڑلے سے اور بڑے جوش خطابت میں آ کر بڑا بڑا کچھ بول دیتا ہے، لیکن بات تب مانی جاتی ہے جب وہ سچ ہو، جب اس کا کوئی سر پیر ہو۔ جب صحابہ کرام کے آپس کے معاملات واضح طور پر احادیث کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر بیان ہیں، تو ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو گالی دینا، ان پر لعنت کرنا، ان کے اوپر تبرہ کرنا، یہ ایمان نہیں بلکہ کفر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، یہ صحیح روایت ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر آتی ہے۔ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، کہا لوگوں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی ہماری نظر میں آپ سب سے بڑھ کر بہادر ہیں۔ کہا میں تو وہ ویسا بہادر ہوں کہ جس نے میرے ساتھ جنگ کی میں نے اس کو شکست دے دی، میں تو ایسا بہادر ہوں، لیکن سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سب سے بڑھ کر بہادر ابو بکر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں کھڑے تھے اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کچھ لوگ اٹھے، کوئی آپ کو ہاتھوں سے مار رہا تھا، کوئی جوتے سے مار رہا تھا، کوئی کپڑے سے مار رہا تھا، اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ کسی نے بتایا ابو بکر کو کہ تمہارے ساتھی کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور اسے مار رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکیلے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ مارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ کا دفاع کیا۔
کہا یہ ہے سب سے بہادر کہ میرے ساتھ تو جس نے مقابلہ کیا میں نے اسے شکست دی، لیکن ابو بکر وہ ہیں جو اکیلے جنگ میں کود جاتے ہیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہا کہ وہ ہم سے بڑے بہتر تھے، وہ ہم سے بڑے بہتر تھے۔ تو خیر باتیں اس حوالے سے بہت ساری کی جا سکتی ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو خود بھی سچائی لے کر آیا اور اس کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ ایک چوتھا قول بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے اور وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ جاء بالصدق سے مراد ہے قرآن، کہ قرآن سچائی لے کر آیا ہے، وصدق بہ، اور دنیا کے سارے مسلمان قرآن کو سچ مانتے ہیں۔ تو وہ اس آیت کا مصداق ہیں کہ یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ کن چیزوں سے بچنے والے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ بچنے والے ہیں، جہنم سے بچنے والے، اور کس چیز سے بچنے والے؟ جہنم سے بچ کے اللہ کے عذاب سے بچ کے، شرک سے بچنے والے، یہی لوگ ہیں شرک سے بچنے والے۔ دونوں معنی یہاں پر مراد ہوں گے کہ دنیا میں وہ شرک سے بچتے رہے اور آخرت میں اللہ نے اس بچنے کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور فرمان آپ نے سنا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، وہ بندہ جو خلوص دل سے کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگیں گے ان کا رب ان کو دے دے گا۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، بندہ تو اب بھی اپنے رب کے پاس ہی ہے، لیکن وہ جو قرب ہوگا کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ چونکہ انبیاء اور سلف صالحین اور اللہ کے ولی وہ تو اونچے درجات پر ہوں گے اور ہم نچلے درجوں پر، تو کیا انسان جنت میں جا کر اگر یہ خواہش کرے گا کہ اللہ کاش کہ میں اس جگہ پر ہوتا، تو کیا وہ وہاں پر پہنچ جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اہل علم کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اولاد اور والدین کے درمیان ہوگا کہ والدین اونچے درجے پر ہیں اور اولاد نچلے درجے پر ہے، تو والدین اللہ سے گزارش کریں گے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے ساتھ جمع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو نچلے درجے سے اونچے والے درجے تک پہنچا دے گا، اور اس کے علاوہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو کیا دل میں ایسی خواہش آئے گی کہ کاش ہم بھی اس مقام کے اوپر ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو پھر ان کے دلوں سے حسد، کینے، بغض، یہ سب کچھ نکال کر ان کو داخل کریں گے، یہ خواہش ان کے دل میں آئے گی نہیں۔ اور جب سارے جنتی اللہ کا دیدار کر لیں گے تو حدیث میں صراحت ہے کہ اس کے بعد وہ کسی اور نعمت کا سوال ہی نہیں کریں گے، یہ سب نعمتوں کے اوپر حاوی نعمت ہوگی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں جو کچھ چاہیں گے وہ پا لیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے احسان کرنے والوں کی۔ سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے، هل جزاء الاحسان الا احسان، احسان کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے، احسان ہی اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ آپ میرا بھائی کوئی بھی نیکی کریں خالص اللہ کے لیے نیکی کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو سب سے نچلا، سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی آپ اپنی عبادت میں دھیان لگائیے، ادھر ادھر نہ ہوئیے۔ نیکی کے دو ہی درجے ہیں، یا یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ دوسرا درجہ ہونا چاہیے بندے کے پاس، کم از کم یہ دوسرا درجہ۔ پھر فرمایا لیکفر اللہ، تاکہ اللہ ختم کر دے، اللہ کفارہ ادا کر دے، اللہ دور کر دے، اللہ مٹا دے، عنہم اسوأ الذی عملوا،
ان محسنوں کے، ان متقیوں کے ان اعمال کو اللہ ختم کر دے، دور کر دے جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر برے کام کیے، برے اعمال کیے۔ ہر انسان کے ساتھ میرا بھائی نیکی اور بدی جڑی ہوئی ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو اتنی قوت نہیں دی ہوتی کہ وہ گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی والا کام کریں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو انسان ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا کہ آدم کا ہر بیٹا خطاوار ہے، اور سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے کہ جس سے خطا ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کی توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے، اس پر بعض لوگ بڑا چیختے ہیں۔ چیختے یہ ہیں، دیکھو جی صحابہ کرام کے آپس میں بڑے اختلاف تھے، بڑے اختلاف تھے، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، بڑے مسلمان آپس میں ہی لڑ کر شہید ہو گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان کے برے اعمال، اس اتنے سے ٹکڑے کو وہ لے لیتے ہیں جی اسوا اللہ دی عاملو، انہوں نے برے کام کیے، اب برے کاموں کو بنیاد بنا کر وہ صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو گنہگار کہتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر لعنتیں بھی ڈالتے ہیں اور تبرہ بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت کے اندر دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، اور میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ یہ ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور تاریخی صلح ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 6 ماہ تک انہوں نے خلافت کا بار سنبھالا۔ 6 ماہ کے بعد انہوں نے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف تھا وہ صلح کے ساتھ ختم کر دیا۔ اب اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، تفاصیل موجود ہیں، اس بات کا انکار نہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میرا بھائی، جب دو صحابہ آپس میں لڑے ہیں، ان کا اختلاف ہوا ہے، یا کوئی آپس میں ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، ہمیں کس نے حق دیا کہ کائنات کی بہترین مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہوا جو مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، ہم اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر کیسے تانا زنی کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں حق ہی کس نے دیا؟ یہ 1400 سال گزر گئے، ان کے جو معاملات تھے وہ تو ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ چکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ تو میرا ایمان یا میری زبان یہ کیسے گوارا کرے کہ میں ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی حکم لگاؤں کہ علی نے جو ہے وہ درست کیا اور امیر معاویہ نے غلط کیا؟ امیر معاویہ بھی میرا بھائی صحابی ہیں۔ یا میں یہ کہوں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں علی رضی اللہ عنہ نے غلط کیا اور امیر معاویہ نے ٹھیک کیا۔ اب ہم کس کو کہیں؟ سارے صحابہ میرا بھائی برابر ہیں اپنی عدالت کے معاملے میں، عدالت میں جب ہوں گے تو سارے برابر ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہم اس وقت وہاں موجود تھے، نہ جس نے کتابوں میں لکھا نہ وہ وہاں پر موجود تھا، جس کا دل کیا اس نے وہ لکھ دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں میرا بھائی اپنی زبانوں کو روکے رکھیں، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وگرنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ اور تاریخی معاملات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اس آیت سے یہ تو جو ہے وہ بائی چانس جو ہے وہ ان دنوں کے اندر یہ آیت آ گئی، فرمایا اسوا اللہ دی عاملو۔ اب یہ جو صحابہ کا میرا بھائی اختلاف ہوتا ہے، اس کو اختلاف بھی نہیں کہا جا سکتا، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ لفظ بولا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ویسے علماء کی اصطلاح میں اس کو مشاجرات کہا جاتا ہے، مشاجرات۔ مشاجرات کا معنی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی، مختلف رائے تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے اور تقاضا یہ تھا
کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان کا بدلہ لیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہی تقاضا تھا، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا دونوں صحابہ کا. وجہ اس کی کیا تھی؟ اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ مدینہ کے حالات ابھی ایسے نہیں تھے کہ ان سے قصاص لیا جاتا. سیدنا امیر معاویہ شام میں تھے، وہ حالات کو دیکھ نہیں رہے تھے، اس وجہ سے دونوں صحابہ کا اختلاف ہوا. درمیان میں سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے تھے ابا جان معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، قصاص لے لیں. لیکن جو بھی ہوا، میں پھر کہتا ہوں یہ مقدر میں تھا. موسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے تو آدم علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتی، کہنے لگے آدم کاش آپ نے پھل نہ کھایا ہوتا، ہم بھی جنت میں رہ رہے ہوتے. آپ نے غلطی کر دی، آپ نہ ایسا کرتے. تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ تم مجھ سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 50,000 پہلے لکھ دی تھی میرے مقدر میں، وہ تو میرے اوپر غالب آ گئی، میں کیا کرتا. تو حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے اس طرح کہہ کے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. ایسے ہی میرا بھائی میں پھر کہوں گا کہ ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات کو، ان کے مشاجرات کو بنیاد بنا کر کوئی حکم لگائیں. سیدنا علی بھی حق پر ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا چاہیے. اور اگر علم نہ ہو، بندہ اس چیز کا طالب علم نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی تقاریر اور مجالس سے پرہیز کرنا چاہیے. حتیٰ کہ سارے علماء حنفی، دیوبندی، سنی اس بات پر متفق ہیں کہ مجالس کے اندر جانا، نوحے سننا، ماتم کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، سب کچھ حرام. اس لیے بندے کو بچنا چاہیے. بقیہ تفسیر انشاءاللہ اس آیت کی ہم کل دیکھیں گے. سبحانک اللہ.